وہ دن جب زمین لرز رہی ہوگی، آسمان پھٹ رہا ہوگا اور ہر انسان اپنی نجات کی فکر میں گھبراہٹ سے لرز رہا ہوگا۔ اس دن سب سے بڑا امتحان پل صراط کا سفر ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جسے سن کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط دوزخ کے اوپر تلوار کی دھار سے بھی زیادہ باریک اور تیز ہے۔ اس کے نیچے جہنم کے دہکتے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور ہر گناہگار کو کھینچنے کے لیے جہنم کے فرشتے تیار ہوں گے۔ پل صراط کی حقیقت: پل صراط دوزخ پر کھینچا جائے گا۔ مومن اور کافر، نیک اور گناہگار، سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ مومن کا دل اس وقت صرف ایک دعا مانگ رہا ہوگا: یا اللہ ہمیں محفوظ گزار دے۔ یہ پل اتنا باریک ہوگا کہ عقل حیران رہ جائے۔ جو دنیا میں ایمان اور اعمال صالح لے کر آئے گا وہ روشنی کے ساتھ گزرے گا، اور جس نے کفر، شرک اور گناہوں کو اپنا لیا ہوگا وہ اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر جہنم میں گر جائے گا۔ گزرنے کے انداز: احادیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا گزرنے کا انداز ان کے ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ کوئی پلک جھپکنے کی طرح گزرے گا، کوئی گھوڑے کی دوڑ کی طرح، کوئی دوڑ کر، کوئی چل کر، اور کوئی کھستے تھے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو گر گر کر زخمی ہوں گے مگر آخرکار اللہ کی رحمت سے نکل جائیں گے۔ یہ منظر اتنا خوفناک ہوگا کہ انبیاء بھی اس وقت صرف یہی کہہ رہے ہوں گے: یا اللہ سلامتی، یا اللہ سلامتی۔ نیکوکاروں کا حال: جو لوگ دنیا میں نمازوں کے پابند، روزوں کے عادی، حلال روزی کمانے والے اور والدین کے فرمان بردار تھے، ان کے لیے پل صراط کا سفر آسان ہوگا۔ ان کے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، ان کے چہروں پر نور ہوگا اور ان کے دلوں میں سکون۔ وہ روشنی کے ساتھ یوں گزریں گے جیسے تیز ہوا۔ ان کے دلوں میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے انہیں بچا لیا، مگر ساتھ ہی خوف بھی ہوگا کہ نہ جانے پیچھے ان کے رشتہ دار، دوست اور ساتھی کیسے گزر رہے ہیں۔ گناہگاروں کا حال: لیکن جو لوگ دنیا میں غیبت کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، حرام کھاتے رہے، نمازوں کو ضائع کرتے رہے، ان کے لیے یہ پل آگ کا امتحان بن جائے گا۔ ان کے قدم لرزیں گے، ان کی سانسیں رک رک کر چلیں گی۔ جہنم کے شعلے اوپر اٹھیں گے اور فرشتے اپنے ہکس اور پنجے لے کر کھڑے ہوں گے کہ کب کوئی گناہگار گرے اور وہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو پل صراط پر آدھے تک پہنچ کر گر جائیں گے، کچھ شعلوں سے جھلس جائیں گے اور کچھ زخمی حالت میں نکلیں گے۔ اہل ایمان کی دعائیں: مؤمنین ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے: یا اللہ ہمارے بھائی کو بچا لے، ہماری بہن کو بچا لے، ہمارے والدین کو سلامت گزار دے۔ یہ منظر دنیا کی کسی محبت سے بڑھ کر ہوگا، وہ محبت جو صرف آخرت کی نجات کے لیے ہوگی۔ جہنم کا منظر: پل صراط کے نیچے دہکتی آگ، بھڑکتے شعلے اور عذاب کے فرشتے ہوں گے۔ ہولناک آوازیں سن کر دل کانپ جائے گا۔ ہر قدم پر ایسا لگے گا جیسے زمین پگھل رہی ہے۔ وہ چیخیں اور آہیں سن کر روح لرز جائے گی۔ کامیاب لوگ: جب کوئی بندہ پل صراط پار کر لے گا تو اس کے دل سے ایک بوجھ اتر جائے گا۔ وہ خوشی اور شکر کے آنسو بہائے گا کہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ وہ کہے گا: الحمدللہ، میرا رب سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ لمحہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ناکام لوگ: لیکن جو ایمان کے بغیر آئے یا گناہوں کی سیاہی میں ڈوبا ہوا آیا، وہ ٹھوکر کھا کر سیدھا جہنم میں جا گرے گا۔ اس کے آنسو، اس کی چیخو پکار سب بیکار ہو جائیں گے۔ فرشتے اسے گھسیٹ کر آگ کے گڑھے میں ڈال دیں گے اور وہ کہے گا: کاش میں نے دنیا میں اپنے رب کی بات مان لی ہوتی۔ جذباتی منظر: ذرا سوچیں، ماں بیٹے کو دیکھ کر رو رہی ہوگی، بیٹا ماں کو پکار رہا ہوگا، شوہر بیوی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا، دوست ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پل صراط اتنا باریک اور تیز ہوگا کہ کوئی کسی کو تھام نہیں سکے گا۔ ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ اکیلا ہوگا۔ پل صراط کا پیغام: پل صراط کا سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ نہیں، یہ امتحان ہے۔ یہاں کی نمازیں، روزے، صدقہ، زکوٰۃ، نیکی اور خدمت خلق ہی وہ اعمال ہیں جو کل ہمیں اس خوفناک پل سے آسانی کے ساتھ گزار دیں گے۔ جو لوگ آج غفلت میں ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہیں، ان کے لیے یہ پل جہنم کی راہ بن جائے گا۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور توبہ پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ پل جنت کا دروازہ ثابت ہوگا۔ نتیجہ: پل صراط کا سفر کوئی عام بات نہیں، یہ قیامت کا سب سے کٹھن مرحلہ ہے۔ اس دن انسان کی نجات صرف ایمان اور نیک اعمال پر منحصر ہوگی۔ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے، دل لرزیں گے اور زبان سے صرف ایک دعا نکلے گی: یا اللہ ہمیں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آمین۔